ہماری گفتگو حسد کے بارے میں تھی. آج چند علامتیں بیان کرنی ہے حسد کی علامتیں. حسد بیماری زا ہے. حسد ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس سے اور بھی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اخلاقی بیماریاں، روحی بیماریاں، معنوی بیماریاں. واقعاً انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے یہ. یعنی بہت بڑی مصیبت ہے. خود انسان بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے واقعاً مصیبت ہے کہ نعمتیں، آسائشیں دوسروں کے پاس ہیں اور یہ بیچارہ جس کے پاس آسائش نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہیں، یہ جل رہا ہے حسد کی وجہ سے، پریشان. واقعاً بیماری ہے، نہ فائدہ نہ فائدہ سے الٹا نقصان بھی. واقعاً بیماری ہے. چلو کچھ فائدہ ہو تب بھی کہیں کہ اس فائدے کی خاطر، اور فائدہ ہی نہیں ہے، مال دولت اس کے پاس، آپ خواہ چل رہے ہیں. اور اس سے بہت بڑے بڑے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں علامتیں، اگر ہمارے اندر یہ علامات جو پائی جائیں، کوشش کریں کہ اول وقت میں برطرف کریں. غربہ کشتن روز اول بار، ٹھیک ہے نا، فارسی میں ضرور المثل کہ بلی کو پہلے دن ہی فارغ کرے، بعد میں جنجال ہو جائے گا، وہ توڑ پھوڑ کے بعد. تو غربہ کشتن روزہ اول، پہلے ہی ہم اپنی بیماریوں کو فارغ کریں، زیادہ بہتر ہے. تو دیگر صفات رذیلہ کی مانند حسد بھی بعض اوقات پوشیدہ اور بعض اوقات آشکار ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ان علامات کو پہچانیں جن کا ماہرین علم اخلاق یا ماہر نفسیات نے ذکر کیا ہے، جنہیں ہم اپنے تجربات کی بنیاد پر جانتے ہیں. اس طرح ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس بیماری کے وجود میں آتے ہی اسے پہچان کر اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے قبل کہ یہ بیماری اس کے وجود میں پختہ ہو جائے. حسد کی جو علامات بیان کی گئی ان میں سے بعض اور چند علامات یہ ہیں. نمبر 1، جب حاسد یعنی حسد کرنے والا کسی کے بارے میں سنتا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو حاسد کی جگہ رکھیں کہ میں مثلا حاسد فرض کریں، اور پھر ان علامتوں کو دیکھیں، اپنے اندر زیادہ دیکھیں، دوسروں میں کم دیکھیں. جب ہم علامتیں بیان کرتے ہیں تو ہم پھر بھی یہی ہوتا ہے ہم دوسروں میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہاں اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اپنے اندر ڈھونڈیں نہ دوسروں میں. جب حاسد کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ اسے کوئی نعمت ملی ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، پسند نہیں ہے اسے. وہ وہی فرسٹ پوزیشن میں کامیاب ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم خوشحال ہو جاتے ہیں، ناراض اگر ناراحت ہو جائے سمجھے حسد کی بیماری پیدا ہو گئی. خواہ اس کے آثار ظاہر نہ بھی کریں. اب اپنے دل سے پوچھیں کہ ایک شخص مثلا کامیاب ہوا، الیکشن میں کامیاب ہوا، وزیر بن گیا ہے مثلا، یا امتحان میں یا نوکری میں، یا مثلا آسٹریلیا پہنچ گیا ہے، تو بعد وہ یہاں پہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ ناراضگی دیکھیں، اب اپنے اندر وہی گدگدی شروع ہو جاتی ہے، تکلیف. تو اپنے آپ سے پوچھیں بھائی کیوں، مثلا کیا ہوا ہے، ایک شخص وہ کامیاب ہوا، مجھے اس میں کیا ہے. تو اس وقت اندازہ لگا دیں کہ کسی کی خوشخبری سن کر ناراض تو نہیں ہوتے بلا وجہ البتہ. نمبر 2، بعض اوقات اس حسد سے آگے بڑھ کر غیبت اور عیب جوئی میں مصروف ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کی خبر دی کسی کو کہ بھائی وہ مثلا کامیاب ہو گیا، مثلا اسے نوکری مل گئی، مثلا اس کی جو ہے انہوں نے تجارت کا کاروبار شروع کیا، مثلا وہ آسٹریلیا میں قبول ہو گیا. مثلا آج کل تو بڑی نعمت یہی ہے کہ آسٹریلیا میں قبول ہو جائے. تو یہ مثلا اس کے بعد ابھی دیکھیں یہ صرف ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس کی غیبتیں شروع کر دیتا ہے. وہ چھوڑو اس کو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہ چیزیں بھی حسد کی علامت ہیں. ایک جو ہی مصروف ہو جاتا ہے، پتہ نہیں پیسے اس کے کہاں سے آ گئے، کس طرح سے چلے گئے، چھوڑ دیں. البتہ اس کے بارے میں بیجا ایسا نہ کریں. 3،
بعض اوقات مزید آگے بڑھ کر دشمن و عداوت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ایب جوئی شروع کر، پھر اس کے بعد داڑھی پہ ہاتھ لگاتے ہیں کہ میں اسے دیکھوں گا. بعض اوقات وہ محسود کے بارے میں بے اعتنائی اور لا تعلقی کا اظہار کرنے پر قناعت کرتے کہ چھوڑیں، مجھے اس سے کیا غرض ہے. مثلا البتہ حسد کی وجہ سے ہو، کوئی اور وجہ ہے تو الگ چیزیں ہوتی ہے. بعض اوقات انسان میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نفرت اس وجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے، مثلا آپ کا ایک عزیز ہے، وہ آپ کو زیادہ، مثلا آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کو زیادہ پیارا ہے نا، مجھے تو نہیں ہے. ابھی آپ بار بار اپنے بیٹے کو میرے سامنے لائیں، آپ بار بار اپنے عزیز کو میرے سامنے لائیں گے، وہ ایسا اندر بنے گا، چھوڑ دیں اس کو، میں کیا کروں، میں وہ الگ چیزیں ہیں. وہ حسد نہیں ہے، وہ بتنگامت والا ہے کہ تنگ ہو جاتا ہے. ان گھروں میں ایسا ہوتا ہے، عموماً بیویاں اس طرح کرتی ہیں کہ ہمارے فلاں یہ، ہمارے وہ اس طرح. وہ زیادہ تعریفیں نہ کریں. تعریفیں تو ٹھیک ہے نا، ایک بعض خواتین کو، بعض حضرات کو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، اس کو اس قدر دہراتے ہیں. اگر اپنا بھی بیٹا وہ بندہ نفرت کرنا شروع کرے، وہ اس قدر تو اسے اس کی تعریف نہ کریں کہ بندے کے پاس مثلا کوئی اور ٹائم نہ وہ یہی. تو وہ نہ، البتہ حسد کی وجہ سے اگر انسان جو ہے اظہار لا تعلقی کرتا ہے کہ بس چھوڑ دو مجھے، اس سے کیا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ بھی حسد کی ہلکی پھلکی علامت ہوتی ہے. کوشش کرتا ہے کہ اس سے نہ دیکھے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ سنے، البتہ بلا وجہ. بعض اوقات وجوہات ہیں کہ ایک شخص نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے آپ کے حق میں، یعنی آپ کے خلاف، تو اب ظاہر ابھی کوئی آ کے اس کی تعریفیں شروع کرے، بندہ چھوڑ دے کہ اس کے مثلا وہ الگ ہے. لیکن بلا وجہ کہ نہ اس نے کچھ کیا ہے، نہ اس نے کچھ کہا ہے مجھے، اب خواہ میں اظہار لا تعلقی کرتا ہوں، صرف اس کی اس کامیابی یا نعمت کی وجہ سے اس سے چھپ چھپ کے پھرتا ہوں، مطلب اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو اور عورت نے بچے کو پیٹھ پہ اٹھا لیا تھا، صحیح ہے نا. ہمیشہ دوسری عورتوں نے دیکھا کہ یہ جو آپ کا ستیلا بیٹا ہے، اسے آپ ہمیشہ پیٹھ پہ رکھتے، ماشاءاللہ. کہا کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، ہمیشہ میں پیچھے رکھتا ہوں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں پیار سے اسے ہمیشہ اٹھائے پھر، نہ، ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس کا دیکھنا جو اچھا نہیں لگتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اصلا دیکھنا پسند نہیں کرتا، منہ چھپا کے پھرتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں سننا پسند کرتا ہے. اگر کبھی کوئی شخص اس بارے میں بات کرے تو حاسد کوشش کرتا ہے کہ موضوع بدل کر کسی اور کہے چھوڑو اس بات کو، اس طرح باتیں کرے. مثلا کوشش کرتا ہے کہ اس کی نمایاں خصوصیات، ممتاز صفات کے بارے میں خاموش ہے، اور ان امور میں سے ہر ایک حسد کی علامت ہو سکتا ہے. البتہ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور وجہ بھی ہے. مثلا ایک شخص نے آپ کو بہت ستایا ہوا ہے، ابھی آپ اس کے بارے میں کوئی آ کے کہیں، ظاہر ہے وہ تو اس وجہ سے ہے، نہ حسد کی وجہ سے ہے، اس نے بہت کچھ تنگ کیا ہوا ہے. نہیں تو بعض اصلا اس قابل نہیں ہے، بعض اصلا انہوں نے ایسا کرتوت کیا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر، مثلا پیغمبر اسلام نے بھی بعض لوگوں کو معاف کیا، کہا کہ آئندہ میرے سامنے نہیں آنا، میں معاف کر دیتا ہوں لیکن کبھی سامنے نہیں آنا میرے. وہاں پھر ساری مصیبتیں یاد آ جاتی ہیں. کبھی انسان کو بہت تنگ کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے نہ ہو، مثلا حسد کی وجہ سے ہو تو یہ ٹھیک نہیں. حسد کی وجہ سے منہ پھیریں، حسد کی وجہ سے آپ اس سے دور رہیں. اہل بیت اطہار کی احادیث میں بھی اس بارے میں واضح بیانات پائے جاتے ہیں. مثلا حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یکفیک من الحاسد انہ یغتم فی وقت سرورک. فرمایا حاسد کو پہچاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تو خوش ہو تو وہ غمگین ہوتا ہے. حاسد کو پہچان، جب تمہاری خوشی کے دن وہ غم میں ہے، موڈ بنایا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی محفل کو خراب کرے، آپ کی شادی کو خراب کرے، آپ کی مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں پڈے کرتے ہیں، آ کے تنگ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے، وہ حسد کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کی خوشی اس کو نہیں باتی ہے. یکفیک من الحاسد انہ یختم
فی وقت سرورک، تیری خوشی کے دن وہ غم مناتا ہے. اس کے برعکس جب انسان کو غم یا نقصان پہنچتا ہے تو حاسد کو خوشی ہوتی ہے، آپ کی مصیبت کے دن وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. بعض لوگ فوتگی میں آ کر جو ہے بڑی تیزی اور پھرتی سے کام کرتے ہیں، وہ خوشی کی وجہ سے، خوشی کے آثار ان کے چہرے پہ نظر آتے ہیں. اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن خوش ہیں، معلوم ہو جاتا ہے. بعض حساد اس طرح سے کہ چلو آج جان چھوڑ گئی ان سے نا، وہ خوشحال ہوئے زیادہ کام کرتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو چھپا سکتے ہیں اپنے حسد کو، بہت کم لوگ، عموماً نہیں چھپا سکتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. چہرہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے اندرونی کیفیت کو چہرے پہ نہ لا سکیں، روک سکیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ابھی میں نہیں چھپا سکتا ہوں، میرے غصہ بھی سامنے آ جاتا ہے، میرے خوشی بھی سامنے آ جاتی ہے، چہرے پہ پتہ چل جاتا ہے. مثلا میری طرح ہلکے پھلکے بہت سارے لوگ ہیں نہیں، بعض لوگ بہت سنگین ہوتے ہیں، بالکل پتہ چلنے ہی نہیں دیتا ہوں. سورہ توبہ کی 50ویں آیت میں منافقین کے بارے میں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، منافقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی نیکی مل جاتی ہے، جب اچھائی مل جاتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. جب کبھی کامیابی نصیب ہوتی ہے انہیں برا لگتا ہے، جب کبھی تمہیں مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا انتظام کر رکھا تھا، اور وہ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہیں. دیگر متعدد روایات میں بھی حسد کرنے والے کافروں کے اسی طرح عمل کا ذکر کیا جاتا ہے. انہیں خوشی کے وقت، آپ کی خوشی کے وقت وہ غم مناتے ہیں، آپ کے غم میں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. ایک آیت کے جو ہیں، ایک آیت آغاز بحث میں بیان ہو چکے، کفار اللہ سے ملنے والے نعمتوں میں رسول سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند. احادیث میں بھی جو ہے یہ بات بکثرت بیان کی گئی ہے کہ حاسد محسود کی نعمت کے ظاہر ہونے پر خوش ہوتا ہے اور اس کی کامیابیوں پر